غزوہ احزاب، غزوہ خندق چل رہا تھا۔ تقریباً 2 ہفتوں تک مسلمانوں میں قافلوں میں تیر پھینکنا اور پتھر پھینکنا، تیروں کی اور پتھروں کی بارش ہوتی رہی۔ آپ 20-25 دن تک مدینے کا محاصرہ، اطراف میں مدینے کے اطراف راؤنڈ آف کرتے تھے۔ قافلوں کا لشکر 10,000 سے زیادہ کا تھا۔ یہ قبیلہ تھا بنو غطفان۔ یہ بنو غطفان قبیلے کا ایک آدمی نعیم بن مسعود، یہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر، اللہ تعالیٰ اس سے دل میں ہدایت ڈالتے ہیں، یہ آدمی آ کر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اسلام قبول کیا یہ آدمی، دشمنوں کو معلوم نہیں ہوتا اور دشمن لوگ اس کی بات کو مانتے۔ تو یہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بولتا ہے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دو، میں اپنی ایک تدبیر کے ذریعے سے ان کے پاس جا کر بات بول کر بولتا ہے۔ نبی صحابی نعیم بن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرمیشن دیتے، کافروں کے پاس جا کر یہودی اور کافر 2 لوگ جم کو رہتی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، تو ان میں آپس میں دشمن پیدا کر بات کرتی، پھر آپس میں وہ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں ڈاؤٹ شروع کر لیتے ہیں اپنے طور پر واپس۔ اس کے بعد آخر میں کیا ہو گیا، وہ لوگ جنگ چھوڑ کر جانے کا طے کر لیا، سب نے اپنے طور پر واپس ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہی کہ اے اللہ تو دشمن کو ہرا دے اور ان کو ہلاک کو چھڑ ڈال، جھنجھوڑ کے رکھ دے، ہلاک کو رکھ ڈال اللہ، اور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن لی، سخت سردی ہو گئی اور عرب کی بالو اڑ کر آنے لگی، اور ایسی تیز ہوا اور تیز سردی ٹھنڈ بستی تھی کہ ان کے اونٹاں بھاگ کو چلے گئی اور ان کے گھوڑے بھی دیکھنے لگ گئے، اور کدن دیکھے تو بھی مٹھی ہی مٹھی، بالو نظر آنے لگی، ویسا تیز ہوا آ گئی، فل ٹھنڈ بجنے لگ گئی۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں کی ہمتیں ٹوٹ گئیں۔ آخرکار یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بولتے، بھائی کون ہے، دشمنوں کے پاس جا کو ان کی حالات کیا معلوم کر لے گا تھی، پوچھتی۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بولتی، یا رسول اللہ میں جا کو دیکھ کر تم کر بولتی ہوں، خندق پار کر کو دشمنوں کے پاس جا کو ان کے پڑاؤ، ان کے ٹینٹ کے پاس جا کر دیکھتی ہیں کیا کرتی بول کر، تو وہاں جا کر دیکھے، وہاں جا کر اپنی اونٹ کو ایک جگہ پر باندھ ڈال کر جا کو کافروں کے ٹینٹ میں گھستی۔ ابو سفیان لوگوں کو بولتے رہتے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا ابو سفیان، تو انہوں اس وقت کافروں کی طرف سے آپ رہتی، لوگوں کو بولتے رہتی بھائی اپنے بازو کو نہیں پکڑ لے، اسے بول کر بولتے ہیں ابو سفیان، کافروں کی طرف سے آپ کافروں کو بول رہے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی طرف سے دیکھنے کے لیے گئے تھے ان کی حالت کیا ہے بول کر، تو ابو سفیان اپنے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنے پاس والے ہاتھ پکڑ لیتے سے پوچھتی انہوں، جبکہ وہ نہیں ان کو پوچھنا تھا جو کون کا بول کو، انہوں اسے پوچھتی تو کون بات کس کا بچہ تو کا بول کو، ان میں فلاں قبیلے کا ہوں، فلاں آدمی کو بیٹا بول کر بولتا۔ بعد میں ابو سفیان لوگوں کو ہلکا بولتی، راز میں ہلکا آہستہ بولتی ابو سفیان کافروں کو، اپنے لوگوں کو، ابھی ہمارا سامان پورا خراب ہو گیا، ہماری سواریاں بھی ہلاک ہو گئی، جانور ہمارے ہلاک ہو گئے، اس لیے ہم یہاں سے مکے کو واپس جانے کا ہمیں سوچنا ہے بول کر بولتی۔ بعد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ وہاں سے وہ حالات کی خبر لے کر نبی کے پاس آتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں نماز میں مصروف رہتی، تو آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کا انتظار کرتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتی، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ حالات سناتی، وہ لوگوں کی یہ کیفیت ہے، وہ لوگ ہمت ان کی ٹوٹ گئی ہے، انہوں واپس مکے کو جانا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب قریش تم پر کبھی بھی حملہ نہیں کر سکتے ہو، بلکہ اب تم ان پر چڑھائی کرو گے، اب تمہیں ان کے اوپر بھاری ہو جاتی ہے، تمہاری ایک طاقت بنتی ہے، تمہارا پر کوئی بھی ہرا نہیں سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابی کو۔ اس غزوے میں تقریباً 1 مہینے تک لڑائی کچھ بھی نہیں ہوئی، لڑائی بھی ڈائریکٹلی لڑائی تو نہیں ہوئی، لیکن آپس میں تیر پھینکنا اور پتھر پھینکنے کے اتفاق چلتا تھا، تو اس میں 6 مسلمان لوگ شہید ہو گئے، حضرت انس بن اوس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن سہیل رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، حضرت ثعلبہ بن غمار رضی اللہ عنہ، طفیل بن نعمان رضی اللہ عنہ، چھٹے حضرت کعب بن زید رضی اللہ عنہ، 6 صحابہ مسلمانوں میں سے شہید ہو گئے مارا ماری میں، پتھر اور تیر برسانے میں۔ اس کے بعد کافروں کے 8 آدمی اس میں قتل ہو گئے۔ اس غزوے کو غزوہ احزاب یا غزوہ خندق 2 نام سے بھی اسے یاد کرتے ہیں۔ غزوہ احزاب کہیں کو بولتے ہیں، احزاب اللہ کے لشکر،
بلہ کے لوگ کافرہ یہودیاں اور پھر بیچ میں مکے سے مدینہ تک کتنے لوگ پڑھتے تھے، پورے قبیلے کے لوگوں کو اٹھا لے بلا کر لوگ بھڑکا کر مسلمان کے خلاف میں. تو بلہ کے قبیلے کے خاندان کے لوگ اکٹھا ہو کر مسلمان پر ٹوٹ پڑے. اس لیے اس غزوے کو غزوہ احزاب، بہت سارے گروپ اکٹھے ہو کر آ گئے، اس کا معنی وہ ہے غزوہ احزاب یا غزوہ خندق. خندق کیوں بولتے ہیں اس جنگ کو؟ اس لیے کہ اس غزوے میں خندق کھود کر جنگ لڑی گئی تھی، اس لیے اس غزوے کو غزوہ خندق بولتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 ذی القعدہ 4 شعبے کے دن اس غزوے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو واپس لوٹتے ہیں. اس کے بعد پھر غزوہ بنو قریظہ یہ پیش آتا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مشرکوں کی، کافروں کی اور یہودیوں کی چالوں سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو نیست نابود فرمائے. اللہ کافروں کو اللہ شکست اور ہار عطا فرمائے. مسلمانوں کو اللہ اسلام کو جیت عطا فرمائے. سبحان اللہ.